shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com فویل للذین، اب چوتھا گراؤ دیکھو جی، چوتھا گراؤ، مفترین علی اللہ، خدا پہ بہتان باندھنے والے، مفترین علی اللہ باوجہ مال و زر، مفترین علی اللہ باوجہ مال و زر، خدا پہ بہتان باندھ رہے ہیں کس خاطر؟ مال کھاتے ہیں، زر کھاتے ہیں، سمجھے؟ بس ہلاکت ہے واسطے ان لوگوں کے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہود کے مولویوں کی عادت تھی تورات میں اپنی طرف سے گھسا دیتے تھے، کوئی کلمات جملے لکھے اور کیا کہا یہ خدا کی، تو مفترین علی اللہ ہوئے نا، اس سے ان کو مال و زر ملتا تھا، پیسے ملتے تھے، حضور کی خلاف ورزی کرتے تھے نا، لکھتے ہیں کتاب کا اپنے ہاتھوں کے ساتھ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ خرید کریں عوض اس کے قیمت تھوڑی۔ بادشاہ ان کو پیسے دیتے تھے کہ حضور کی صفت کیا کرو، خلاف ورزی کرو، اس کے اندر صفت تبدیل کرو۔ فویل اللہم، یہ وعید ہے جی، فویل اللہم کے نیچے لکھو وعید، پس ہلاکت ہے واسطے ان کے باوجہ اس کے، یہ علت وعید، باوجہ اس کے کہ لکھا ان کے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھوں نے صحیح لکھا یا غلط، اور ہلاکت ہے واسطے ان کے باوجہ اس کے کہ کماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاتھوں سے غلط لکھا یہ بھی سبب ہے ہلاکت کا، پیسے کھائے حرام خوری کی یہ بھی سبب ہے کس کا؟ ہلاکت کا، دونوں سبب ہلاکت کے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، یہ کتنی جماعت ہے جی؟ یہ پانچویں جماعت ہے گان بان کی، پانچویں جماعت کون سی ہے؟ گان بان، صاحبزاد گان، سبحان اللہ، پیروں کے بیٹے، مولویوں کے بیٹے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گان بان، نعوذ باللہ من الگان والبان، سمجھے جی؟ لکھو جی پانچویں گروہ، پیر اور صاحبزادے، پیر اور صاحبزادے۔ میرا بیٹا ساجد بیٹھا ہوا تھا، ایک مولوی صاحب ہے ملنے کے لیے، میں گھر تھا تو مولوی صاحب نے کہا آپ صاحبزادہ ہیں؟ تو اس نے کہا حضرت مجھے گالی تو نہ دو، صاحب تو کہتے ہیں انگریز کو، میں انگریز کا بیٹا تو نہیں، میں تو ایک عالم کا بیٹا ہوں، مجھے غریب زادہ کہہ دو، صاحبزادہ مجھے نہ کہے نا، صاحب انگریز کو کہا جاتا ہے۔ کیسے حضرت کہتے تھے نا صاحب آ گیا، صاحب کا دورہ ہے، تو صاحبزادہ کا ہونا انگریز کا بیٹا۔ ہمارے ہاں ایک بدتی مولوی صاحب تھے، وہ اپنے آپ کو پیر زادہ کہتے تھے، کیا؟ تو گئے ایک ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے، وہ ڈاکٹر دیوبندی تھا، یہ مولوی کا تھا بریلوی تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا حضرت آپ اپنے آپ کو پیر زادہ کہتے ہیں، پیر من ہوتا ہے بوڑھا، فارسی میں پیر کس کو کہتے ہیں؟ تو بوڑھے کا بیٹا، یہ تو غلط ہے، یہ آپ کی توہین ہے۔ میں آپ کو ایسا الفاظ بتاؤ جو قرآن سے ثابت ہے، بڑے اعزاز والا لقب ہے، اس نے کیا؟ اس نے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت اللہ کی مسجد کو مسجد حرام کہا ہے، کیا کہا ہے؟ تو حرام کا لفظ کتنا اعزاز والا ہے، قرآن میں ہے، تو آپ پیر زادہ کی بجائے حرام زادہ لکھا کریں، یہ قرآن سے ثابت ہے یہ لقب۔ وہ بریلوی بہت گالیاں دیتا بھاگا، وہ بدماش ہو تم، معافی دو، وہ بدماش کا قرآن سے میں نے ثابت کیا ہے، تو اپنے آپ کو پیر زادہ لکھتا ہے، حالانکہ پیر زادہ نہیں، عام ایک دیہاتی آدمی کا بیٹا ہے، وہ خام خواہ پیر زادہ بن گیا۔ پانچویں جماعت کیا ہے جی؟ پیران کرام اور الگان والبان، صاحبزاد گان، انہوں نے کیا بنا رکھا تھا کہ ہم جتنی برائیاں کریں، بدماشیاں کریں،
قیامت کے دن ہمیں عذاب نہیں ملے گا۔ وہ ایسے کہتے ہیں آج کل یا نہیں کہ ہم پیروں کے بیٹے ہیں، مولویوں کے بیٹے ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہمارے باپ دادا کیا کریں گے؟ چھڑا لیں گے۔ اور اگر ہوا بھی صحیح تو صرف 40 دن ہوگا۔ کیا؟ وہ 40 دن بچھڑے کی پوجا کی تھی نا ان کے وڈیروں نے، وہی ہوگا۔ اور کہتے ہیں ہرگز نہ پہنچے گی ہم کو آگ مگر چند دن شمار کیے ہو، کتنی؟ 40 دن۔ قل اتخذتم، یہ تردید ہے جی، رد بلی، آپ فرما لیجئے کہ اب لیا تم نے اللہ کے ہاں عہد کہ صرف 40 دن جلو گے، پر ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو۔ ام تقولون، ہم نے بلکہ کہتے ہو اللہ پہ وہ چیز جو نہیں جانتے تم۔ بلا من کا سبب سیاح، ضابطہ خداوندی، ضابطہ خداوندی کیوں نہیں؟ جس شخص نے کسب کیا برائی کو اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے۔ میرے محترم، جو آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ قطرہ ہو جاتے نہیں، تو ساری دل سیاہ ہو جائے، کالی ہو جائے تو اس کے اندر نور ایمان ہوگا؟ تو مطلب یہ ہے کہ نور ایمان ہی ختم ہو جائے، یہی ہے گھیر لینا اور احاطہ کر لے اس کو گناہ۔ فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخیاں، اس کے اندر کیا رہیں گے؟ تو سوال یہ ہے کہ نور ایمان بھی نہ ہو، کب؟ والذین آمنوا، تخویف کے بعد کیا ہوتی ہے؟ اور جو لوگ ایمان لائے عمل کیے اچھے، بشارت ہے یہی ہیں بہشتی، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِیلَ، یہ 9 نمبر 3 ہے، لکھو 2 9 آ گئے، اب 9 نمبر کتنی ہے جی؟ 3 ہے نا، 9 ثالث۔ اس میں موجودہ بنی اسرائیل کی عہد شکنیاں، اس میں موجودہ بنی اسرائیل کی عہد شکنیاں۔ موجودہ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت کے زمانے میں۔ اس میں موجودہ بنی اسرائیل کی عہد شکنی ہے 9 ثالث میں۔ اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، یہ تورات کے اندر لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، تشریح کے میثاق، میثاق کی تشریح ہے، تشریح میثاق، اوپر نمبر 1 لکھو کہ نہ عبادت کرنا کسی ایک کی سوائے اللہ کے، شرک نہ کرنا، وبالوالدین احسان، یہ نمبر کتنی؟ بالوالدین جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ احسنوا، کہ احسنوا بالوالدین، احسان کرنا، ساتھ ماں باپ کے احسان کرنا۔ نمبر 2 آ گیا، وذل قربا، نمبر کتنی؟ احسان کرنا رشتہ داروں کے ساتھ، بابا رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، خیال کیا کرو۔ نمبر 3 والیتامی، نمبر کتنی؟ یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔ مساکین، نمبر 5 مساکین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، خیال کرو۔ میں تقریباً 3 سال ہے، میں نے مدرسے کے اندر ایک علیحدہ فنڈ بنایا ہوا ہے غریبوں کا، مدرسے کا خرچ علاوہ ہے، غریبوں کا میرے پاس فنڈ ہے علیحدہ، اس میں جہاں ضرورت ہوتی ہے نا، غریب بیوہ عورتوں کے پاس دانے میں پہنچا دیتا ہوں، علیحدہ فنڈ ہے مدرسے سے، علاج کے لیے خود جا کے دیتا ہوں۔ کوئی نابینی عورتیں ہوتی ہیں، میں وہاں خود جا کے دیتا ہوں، علاج کے لیے پیسے خود دیتا ہوں، یا ہم نے ایک فنڈ قائم کیا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اگر ایسے کریں تو اچھا نہیں ہے، غربت ہے کافی دیہات کے اندر۔ مساکین نمبر 5 لکھا ہے، وقولوا للناس حسنا، نمبر 6 کہو واسطے لوگوں کے اچھی بات، انہیں تبلیغ دین کرو۔ واقیم الصلاۃ، نمبر کتنی؟ وآتوا الزکوٰۃ، نمبر 8۔ یہ 8 چیزوں کا ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، لیکن یہ عہد پہ قائم رہے۔ ثم تولیتم، عہد شکنی نمبر 1، اس میں موجودہ بنی اسرائیل کی عہد شکنی ہے نا، پھر گئے تم، عہد شکنی نمبر 1، مگر تھوڑے تم میں سے قائم رہے اس پہ۔ وہ تھوڑے کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن سلام، ادھر حضرت نجاشی نصارہ میں سے۔ وَأَنْتُمْ مُورِزُونَ، اور تم ہو ہی پھرنے والے۔ اس کا معنی کیا ہے؟
یعنی اعراض عادت بن چکی ہے تمہاری، اب بھی پھر گئے تم، اور ہو ہی تم پھرنے والے، ہو ہی تم پھرنے والے۔ وہ کوئی سرائکی بیٹھے، مورے زون دمن دھر دے چندرے، کیا دھر دے چندرے منڈلا دے چندرے، یہ سرائکی کبھی کبھی ٹھیٹھ معنی میں بیان کرتا ہوں، سندھی سمجھ لیتے ہیں اس کو، دھر دے چندرے۔ چاہیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، عہد شکنی نمبر 2۔ میرے محترم، مدینہ پاک کے اندر یہ تو جانتے ہو نا، اوس اور خزرج قبیلے تھے، جانتے ہو، مشرک تھے پہلے، بعد میں ایمان لے، پہلے اوس اور خزرج، اور وہاں یہود کے 2 قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہ جو اوس تھے نا، یہ حلیف تھے بنو قریظہ کے، کس کے؟ اوس اور بنو قریظہ آپس میں حلیف تھے، دوست بنے ہوئے تھے، قسمیں اٹھائیں تھیں کہ ایک دوسرے کی ہم مدد کریں گے، اور دوسرے باقی کون بچ گئے؟ خزرج اور بنو نذیر، وہ ایک دوسرے کے حلیف تھے، امداد کرتے تھے، قسمیں اٹھائیں۔ اب جب لڑائی ہوتی تھی نا ان کی، تو بنو نذیر کن کی مدد کرتے تھے؟ خزرج کی مدد کرتے تھے، اور اوس کے ساتھ کون ہوتے تھے؟ بنو قریظہ۔ تو بنو قریظہ گرفتار ہوتے تو بنو نذیر جو تھے نا ان کو چھڑا لیتے، بھی گرفتار ہیں، چلو ہمارے رشتہ دار ہیں، یہودی ہیں، لیکن قتل کر دیتے تھے لڑائی کے اندر۔ بنو نذیر بنو قریظہ کو، بنو قریظہ کن کو؟ بنو نذیر کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ سمجھ آ گیا؟ قیدی بنتے تو چھڑا لیتے، لیکن قتل کر دیتے تھے، گھروں سے نکال دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ کتاب پہ ایمان لاتے ہو، کچھ پہ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، نہ گھروں سے نکالنا ہے۔ یہ ذہن میں بیٹھا ہے نہیں؟ اوس اور خزرج کی لڑائی تو مشہور ہے نا، جنگ بواس 120 سال تک تھی۔ اب غور فرمائیے جی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، آج شکنی نمبر کتنی ہے؟ اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے تورات میں کہ لا تسفکون دماءکم، نہ بہانا آپس میں خون، نہ بہانا تم، دماغکم کا منع ولا تخرجون، اور نہ نکالنا تم انفسکم، اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے، نہ خون بہانا آپس میں، نہ گھروں سے نکالنا۔ ثم اقررتم، پھر اقرار کیا تم نے، وانتم تشہدون، تم مانتے ہو۔ اب عہد شکنی دیکھو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم یہی لوگ قتل کرتے ہو اپنے لوگوں کو۔ کیسے قتل کرتے تھے؟ بنو نذیر کس کو؟ بنو قریظہ کو، بنو قریظہ بنو نذیر کو، وہ حلیف تھے نا، اس وجہ سے اوس و خزرج کی لڑائی میں ایسے ہو جاتا تھا۔ تخرجون، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے، ان کے گھروں سے، تظاہرون، یہ حال ہے، درا حال ہے کہ چڑھائی کرتے ہو ان پہ، تظاہرون کا معنی چڑھائی کرتے ہو ان پہ، ساتھ گناہ کے اور ظلم کے۔ تو 2 کام انہوں نے غلط کیے یا نہیں؟ اپنے لوگوں کو کیا کیا؟ قتل کیا، اور ان کو گھروں سے نکالا۔ 2 چیزوں پہ عمل نہیں کرتے تھے، اور اگر ان کے رشتہ دار قیدی ہو جاتے، مثال طور بنو نذیر قیدی ہو گئے بنو قریظہ کی طرف، تو چھڑا لیتے، یار ہمارے رشتہ دار ہیں، چھوڑ دو، ہم پیسے دیں گے ان کے۔ اور اگر آتے تمہارے پاس قیدی بن کے تو بدلہ دے کے چھڑا لیتے ہو ان کو۔ حالانکہ شان یہ ہے، واو حالیہ ہے اور ہوا ضمیر شان کا، حالانکہ شان یہ ہے کہ حرام کیا گیا تھا تمہارے اوپر نکالنا ان کا۔ افتؤمنون زجر ہے، کیا پس ایمان لاتے ہو تم ساتھ بعض کتاب کے، کفر کرتے ہو کس کے ساتھ؟ تو 2 چیزوں پہ عمل نہ کیا، ایک چیز پہ عمل کیا۔ فما جزا، پس نہیں سزا اس شخص کی جو کرتا ہے اس چیز کو تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی کس کے اندر؟ دنیاوی زندگی۔ یہ وعید ہے، اور دن قیامت کے لوٹائے جائیں گے طرف سخت عذاب کے، اور نہیں اللہ غافل اس کے کرتے ہو تم۔
یہ ساری وعید ہے، دنیاوی وعید بھی آ گئی، اخروی وعید بھی آ گئی، اس کو تخویف بھی کہتے ہیں، وعید بھی کہتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ کیا تھی جی بابا؟ دو آہت شکنی آ گئی نا، پہلی آہت شکنی بھی اور دوسری آہت شکنی۔ یہ بات سمجھ جائیے آپ کو یا نہیں؟ بھائی اوس اور خزرج کی لڑائی تو مشہور ہے نا، اس لڑائی کے اندر بنو قریظہ کس کا ساتھ دیتے؟ اوس کا۔ بنو نذیر کس کا ساتھ دیتے؟ خزرج کا۔ آخر وہ لڑائی کے اندر پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا پڑتے، تو اس کے اندر کتنی چیزوں پہ عمل کرتے، کتنی پہ نہ کرتے؟ صرف قیدی چھڑا لیتے اور دو چیزوں پہ عمل نہیں کرتے، کیا؟ قتل بھی کر دیتے، حالانکہ قتل سے دوسرا کیا، وطن سے بے وطن بھی کر دیتے۔ یہ اولئک الذین اشتروا الحیات، تتمہ نوع ثالث، یہ تتمہ ہے نوع ثالث کا۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید کیا دنیاوی زندگی کو بدلے کس کے؟ آخرت کے۔ آخرت دے بیٹھے اور دنیا خرید کیا، یعنی اپنی یاری پوری کی، اوس خزرج کی یاری پوری کی اور آخرت کو چھوڑ دیا، قتل کے پس نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ میری عادت ہے کہ بھائی میں کچھ اشعار بھی بناتا رہتا ہوں۔ یہ اب یہ یہود ہے نا، یہود، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ انہیں خباستیں کی یا نہ کی جی؟ تو ان کی خباستوں کے بارے میں تھوڑے سے اشعار آپ سن لیں گے نا تو آپ کے سامنے پتہ چلے گا کہ یہ کتنے خبیث تھے۔ یہود کی کہانی قرآن کی زبانی، وہ بچھڑے کی عبادت انہوں نے کی یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا جہاد کے لیے جاؤ تو کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا۔ پھر یہ بنی اسرائیل کے آباء اجداد جو ہیں، غاضب منہم من لعنہ اللہ وغاضب علیہ وجعل منہم القردۃ تو ان کے باپ دادا خنزیر بندر بن گئے یا نہیں؟ کس نے بچھڑے کی عبادت کی وہ ظالم کون تھے؟ قتل کرتے تھے نبیوں کو وہ جابر کون تھے؟ ابھی پڑھا یقتلون نبیین، عمر بھر ایذائیں دی موسیٰ کلیم اللہ کو، اذہبوا قاتل کے نعرہ زن وہ شاطر کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ایذائیں دیتے تھے یا نہیں؟ کبھی کہتے ہیں ان کے خصیے سوجھ گئے، کبھی ہیری پیری کرتے اس کے اندر۔ کفر کی پاداش میں خنزیر و بندر بن گئے، بر لسان انبیاء ملعون و کافر کون تھے؟ لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل کی کتاب اللہ میں تحریف و تبدیلی بہت، عقل سو تو اسم کے عادی مجاہر کون تھے؟ اکالون لسوت ہے قرآن میں، حرام خور تھے۔ مریم صدیقہ پر کس نے لگائی تہمتیں؟ حضرت عیسیٰ کے دشمن سخت ماکر کون تھے؟ بی بی مریم کو کس نے تہمت لگائی؟ یہ بیٹا کہاں سے لائی ہے؟ اور مکر بھی کیا، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر وصف خاتم انبیاء پڑھتے رہے تورات میں، وقت بے ست منکر و غدار و ساحر کون تھے؟ بھئی حضور کی وصفیں پڑھی یا نہیں؟ تو پھر ہیری پیری کی حضور کی وصف پہ یا نہیں؟ ابھی آپ نے پڑھا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اس پہ عمل انہوں نے کیا یا ہم نے کیا؟ کس نے کیا؟ انہوں نے وعدہ توڑا۔ اذکروا اوفوا کہا اللہ نے قرآن میں، ابھی پڑھا ہے اذکروا اوفوا کہا اللہ نے قرآن میں، اس پہ عامل کون تھے اور اس سے باہر کون تھے؟ کون تھے عامل؟ بھائی ہم تھے، حضور کی امت۔
ہر عمل ہر قول میں میثاق میں ایثار میں کون تھے منظور رحماں ان میں کافر کون تھے؟ تم منظور رحمان بنو گے یا کافر بنو گے؟ منظور کے شاگرد ہو نا، ہاں تو منظور بنو، کافر کیوں بنتے ہو؟ تو یہ میری عادت ہے کہ ایک نقشہ کھینچتا ہوں ہر ایک کا، کیا یاد کرے سو مروے سو یاد کرے سو او کہ کل کلمہ بخشے سو یا کہنا کہ ہمیں سمجھاتا تھا موت کے بعد کرو گے یاد؟ ہاں دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اذهب الباس رب النار صلی اللہ تعالی shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com